آج کے کہانی کا نام ہے غریبوں کے ساتھ جج کا انوکھا انصاف۔ آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ روس میں دو بھائی رہتے تھے، ایک امیر اور دوسرا غریب تھا۔ امیر کا نام جمیل اور غریب بھائی کا نام سلیم تھا۔ دونوں میں بنتی نہیں تھی۔ بات یہ تھی کہ جمیل سلیم کو پسند نہیں کرتا تھا۔ ایک دن سلیم کو ضرورت پڑی تو اس نے کچھ دیر کے لیے بڑے بھائی سے گھوڑا مانگا۔ سردیاں آنے والی تھیں اور اسے جنگل سے لکڑیاں لانی تھیں۔ جمیل چاہتا تو نہ تھا، پھر بھی اس نے گھوڑا دے دیا۔ سلیم جنگل سے لکڑیاں لے آیا۔ رات ہو گئی تھی، اس کے پاس رسی نہیں تھی، اس لیے اس نے دروازے سے گھوڑے کی دم باندھ دی۔ رات کو گھوڑا بھاگ گیا۔ بھاگنے کے لیے اس نے زور لگایا تو دم ٹوٹ گئی۔ سلیم بڑی مشکل سے گھوڑا ڈھونڈ کر واپس لایا، مگر جمیل نے بغیر دم کا گھوڑا لینے سے انکار کر دیا اور کہا، میں تو کچہری میں تمہارے خلاف مقدمہ کروں گا۔ دونوں بھائی شہر روانہ ہو گئے۔ شہر بہت دور تھا۔ راستے میں رات ہو گئی۔ جمیل کے ایک دوست کا گھر قریب ہی تھا۔ وہ دونوں اس دوست کے گھر ٹھہر گئے اور وہ دوست ٹاؤن میں رہتا تھا۔ شہر بہت دور تھا۔ جمیل اور اس کا دوست گھر میں آرام کرنے لگے۔ سلیم کو گھر میں جگہ نہ ملی تو وہ چھجے پر لیٹ گیا۔ لیٹتے ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ سوتے میں اس نے کروٹ لی تو وہ نیچے گر گیا۔ لیٹتے ہی نیچے دوست کی بھیڑ آنکھ بندھی ہوئی تھی، اب وہ دب کر ہلاک ہو گئی۔ دوست کو بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا، میں بھی اب تم پر مقدمہ کروں گا۔ اب تینوں شہر چل پڑے۔ راستے میں پل آیا۔ سلیم نے 2 مقدمات میں سزا کے ڈر سے چھلانگ لگا دی۔ نیچے ایک نوجوان اپنے بوڑھے بیمار باپ کو لے کر جا رہا تھا۔ سلیم بوڑھے پر جا گرا، بیچارہ بوڑھا وہیں مر گیا۔ نوجوان بھی مقدمہ کرنے کے لیے ان کے ساتھ ہو لیا۔ چلتے چلتے شہر آ گیا تو وہ سب کچہری پہنچے۔ جج آیا۔ کچہری لگنے سے پہلے سلیم بات جانے کے بہانے تینوں سے الگ ہوا اور چھپ کر جج کے پاس گیا اور ساری روداد اور اپنی غربت کی کہانی سنا ڈالی۔ جج خدا ترس تھا۔ اس نے کہا، فکر نہ کرو، تمہیں سزا بھی ایسی ملے گی کہ جس سے تمہیں فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ جج صاحب آئے اور کچہری لگ گئی۔ جمیل نے اپنا مقدمہ پیش کیا۔ جج نے جمیل کے کیس کا فیصلہ سنایا کہ جب تک گھوڑے کی دم نہ نکل آئے، گھوڑا سلیم کے پاس رہے گا۔ اب دوسرا مقدمہ پیش ہوا۔ جمیل کے دوست نے کہا کہ سلیم نے میری بھیڑ کو کچل کر مار دیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ جب تک سلیم دوست کو اس کی بھیڑ لا کر نہ دے، دوست اسے اپنے گھر میں ہی رکھے اور کہیں جانے نہ دے۔ دوست نے سوچا، ایک تو میری بھیڑ مر گئی، دوسرے میں سلیم کو اپنے میں رکھوں اور کھلاؤں پلاؤں، اس کا کیا بھروسہ، یہ دوسری بھیڑ کو بھی مار دے۔ دوست بہت پریشان ہوا۔ تیسرا مقدمہ کچہری میں پیش ہوا کہ سلیم نے پل پر سے کود کر بوڑھے کو مار دیا۔ جج نے فیصلہ دیا کہ بوڑھے کا بیٹا اور سلیم اسی جگہ جائیں۔ نوجوان پل پر جائے اور سلیم پل کے نیچے کھڑا ہو جائے۔ نوجوان اس پر کودے اور اس کی جان لے لے۔ کچہری ختم ہو گئی اور چاروں باہر آ گئے۔ جمیل نے پریشان ہو کر کہا کہ میں دم نکلنے تک انتظار نہیں کر سکتا، مجھے گھوڑے کی ضرورت ہے، تم مجھے میرا گھوڑا اسی حالت میں واپس کر دو۔ سلیم نہ مانا اور کہا، دم نکلنے کا انتظار کرو۔ جمیل بہت پریشان ہوا۔ اس نے سلیم کی منت سماجت کر کے اور 5 روبل روسی سکہ، 17 بوری اناج اور 1 بکری دے کر اپنا گھوڑا واپس حاصل کر لیا۔ اب سلیم نے دوست سے کہا کہ بھوک لگ رہی ہے، کھانا کھلاؤ۔ دوست نے گھبرا کر کہا، بھائی میں تمہارا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ سلیم نے کہا، لیکن جج نے یہی فیصلہ سنایا تھا۔ دوست نے 50 روبل
رومل 32 بوری اناج اور ایک دودھ دینے والی گائے دے کر سلیم سے جان